تو اسلام نے اس کی بھی حد مقرر کی ہے۔ اور میری مائیں بہنیں اس بات کو توجہ سے سنیں کہ قرآن نے جب تہمت کی حد یعنی قذف کی حد کا ذکر کیا تو وہاں مردوں کی بجائے عورتوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ تہمت لگانا اگرچہ مرد کو بھی بدنام کرتا ہے، لیکن کسی بہن اور بیٹی پر تہمت کا لگ جانا اس کے مستقبل کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے دامن کو داغدار کر دیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی وہ بھی تو ایک خاتون ہی تھی جن پر تہمت لگی۔ منافقین نے ایسا شور کیا کہ بعض مخلصین بھی ان کے پروپیگنڈے میں آ کر رہ گئے، تو اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا۔ جو لوگ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائیں، بدکاری کی تہمت، اور ان کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو ان کو 80 کوڑے لگائے گئے، اور پھر ان کی کسی بھی معاملے میں کبھی بھی گواہی قبول نہ کی جائے۔ 2 سزائیں، ایک تو 80 کوڑے اور دوسرے کسی بھی معاملے میں پھر ان کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے۔ یہاں یہ بات بھی سن لیں کہ اگر بھی فرض کسی نے ایک میں یا 2 میں کسی مرد اور عورت کو خلوت میں تنہائی میں اکٹھے دیکھا تب بھی اسے ان پر زنا کی تہمت لگانے کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ یہ تہمت لگائیں گے تو ان پر حد قذف جاری ہوگی، اس لیے کہ گناہ ثابت ہوتے ہیں 4 گواہوں سے۔ جب تک 4 گواہ نہ ہوں اس وقت تک زنا کا جرم ثابت نہیں ہوتا۔ چوتھی حد شراب نوشی۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کی حرمت کا ذکر تو کیا، لیکن اس کی سزا کا ذکر نہیں کیا۔ البتہ صحابہ کرام کا اجماع کہ شراب نوش کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ 5ویں حد ارتداد، تو کوئی شخص دین اسلام سے پھر جائے۔ دیکھیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی شخص کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، لا اکراہ فی الدین، لیکن اسلام یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص ایمان قبول کرنے کے بعد پھر ایمان سے پھر جائے۔ ہندی میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو تبدیل کر لے اس کو قتل کر دے۔ 6 حد یہ زنا کی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم۔ 2 عورتیں بدکاری کا ارتکاب کریں، اپنے میں سے 4 گواہ ان پر بنا لیں، اگر وہ گواہی دیں تو پھر ان کو گھر میں بند کر دے یہاں تک کہ
انہیں بری موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. یہ اللہ نے فرمایا کہ جن سے بدکاری ہو جائے انہیں گھر میں بند کر دو جہاں تک کہ انہیں بھی بڑے بڑے موت آ جائے یا ان کے لیے اللہ کوئی راستہ نکال دے. یہ اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے ایسے عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر ایک دفعہ نزول وحی کی کیفیت ظاہر ہونا شروع ہوئی کہ ایک رنگ متغیر سردی میں بھی زمین اطہر پر پسینے کی بوندیں اور جسم پر ایک خوبصورتی کمی اور جسم کا وزن بہت زیادہ یہ کیفیت آپ پر طاری ہونا شروع ہوئی اور آپ سے جب یہ کیفیت ہٹی تو آپ نے سنا کہ خذو عنی قد جعل اللہ سبیلا مجھ سے لے لو. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں بدکاری کرنے والوں کے لیے کوئی راستہ نکالوں گا تو اللہ نے وہ راستہ نکال دیا. اور وہ راستہ کیا کہ اگر غیر شادی شدہ بدکاری کرے تو ان کی سزا 100 کوڑے اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا رجم یعنی اسے سنسان کیا جائے. لیکن یہاں یہ بات جانی ہے کہ اسلام صرف سزاؤں کا استعمال نہیں کرتا بلکہ سزا کو آخری حد ہے, آخری چیز سزا کے نافذ کرنے سے پہلے, سزا تک پہنچنے سے پہلے اسلام ایسے احکام دیتے ہیں جو خیر کے دروازے کھولتے ہیں اور شر کے دروازے بند کرتے ہیں. مثلاً آپ زنا کی سزا کو لے لیجیے. اسلام نے سب سے پہلے عورت کو حکم دیا پردے کا, یا نبی کوئی ازواجی وبناتی ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. ایمان والی عورتیں آنکھوں پر چادر لٹکا لیا کرے, پردہ کر لیا کرے. پردہ عورت کی عزت اور ناموس کا محافظ ہے. پردہ اللہ اور رسول کا حکم ہے. دوسرا حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. ایمان والے عورتوں سے کہتے وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تیسرا حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اے ایمان والی عورتوں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کرو, بلا ضرورت بلا مجبوری. محض پارٹیوں میں شرکت کے لیے, محض محفلیں رین کرنے کے لیے, محض شاپنگ کا شوق پورا کرنے کے لیے, محض بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے گھروں سے نہ نکلا کرو. تمہاری یہ سب سے محفوظ خدا کا تمہارا گھر ہے. سب کو حکم دیا فلا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. زمانے جاہلیت کی طرح بند سمر کر گھر سے نہ نکلا کرو. زمانے جاہلیت کی طرح بند سمر کر مردوں کو متوجہ کرنے کے لیے.
میری ماؤں بہنوں بیویوں سب تو ایسی نہیں ہوں گی، لیکن میں کیا کروں، یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جہاں عورت کو بننا چاہیے وہاں تو میری اونچائی رہتی ہے، اور جہاں سادگی کے ساتھ جانا چاہیے وہاں بن سنبھل کر جاتی ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ کہ عورت گھر کے اندر اپنے شوہر کے لیے صاف ستھری رہے، بن سنبھل کر رہے، زبیش و آرائش کے ساتھ رہے، اچھے لباس میں رہے، زیور پہن کر رہے، اور باہر نکلے تو سادگی کے ساتھ خوشبو بھی ایسی تیز استعمال نہ کرے جو غیر مردوں کو اس کی طرف متوجہ کرے، لیکن ہو رہے ان کے برعکس گھر میں نینی سچائی اور باہر نکلے تو بند سمجھ کر۔ پانچواں حکم اسلام نے یہ دیا عورتوں کو، دیکھو غیر محرم کے ساتھ نزاکت والے انداز میں لوچدار لہجے میں گفتگو نہ کیا کرو، بلا تخفان بالقول، نزاکت والے انداز میں لوچدار لہجے میں غیر محرم مردوں کے ساتھ بات نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو جس کے ساتھ تم اس انداز میں بات کرو گی اس کے دل میں بیماری کے جراثیم پیدا ہو جائے، اس کے دل میں شہوت کا خیال آ جائے، اس کے دل میں تمہارے بارے میں برائی کا منصوبہ آ جائے۔ یہ کتاب کی تھا ازواجی مطہرات سے، ان سے بات کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ ازواج مطہرات کون تھی؟ صحابہ کی اور پوری امت کی روحانی مائیں۔ صحابہ کون تھے؟ ازواج مطہرات کے روحانی بیٹے۔ اللہ ماؤں کو کہہ رہے، روحانی ماؤں کو، کہ اپنے روحانی بیٹوں کے ساتھ نزاکت والے انداز میں بات نہ کرنا، کہیں شیطان ان کے دل میں برائی کا دستمندہ نہ پیدا کرتے۔ ہے اللہ، صحابہ بھی مقدس، ازواج مطہرات بھی مقدس، وہ بھی پاک، وہ مائیں، یہ دیکھے ان کے دلوں میں ماؤں کا تقدس، ماؤں کی روحانی محبت، حضور کے مقام کا خیال، لیکن اللہ اجازت نہیں دیتا روحانی ماؤں کو روحانی بیٹوں کے ساتھ کشش والے انداز میں بات کرنے کی۔ تو آج کے بگڑے ہوئے دور میں جب کہ صورت یہ ہو کہ ایسے درندے کہ کوئی اپنی بھانجی کے ساتھ منہ کالا کر رہے، کوئی اپنی بندگی کے ساتھ، بلکہ ایسے فتوے دائیں انسان میں آئے کہ باپ نے سبھی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا۔ اس شہوت پرستی کے دور میں کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کسی عورت کو غیر محرموں کے ساتھ نزاکت والے انداز میں، کشش والے اسلوب میں بات کرنے کی؟ میں عربی کر رہا تھا کہ سزا کا معاملہ تو بہت بعد میں ہے، اس سے پہلے یہ مراحل ہے شر کا، زنا کا، بدکاری کا دروازہ بند کرنے کے لیے عورت کو حکم دیا پردے کا، حکم دیا نظریں جھکا کر رکھنے کا، حکم دیا گھر میں رہنے کا، حکم دیا بند سمجھ کر باہر نہ نکلنے کا، اور حکم دیا غیر محرموں کے ساتھ نزاکت والے لہجے میں گفتگو نہ کرنے کا۔ اور مردوں کو کیا حکم دیا؟ مردوں کو حکم دیا غصے بسر کا، نظریں جھکا کر رکھو۔ مردوں کو حکم دیا نکاح کرو، قرآن میں بھی حکم دیا، حدیث میں بھی،
اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتصدق فإنهم أغض للبصر وأحسن للفرج. اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے طاقت رکھتے ہیں اور اپنے میں قوت محسوس کرتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے, اس لیے کہ اس کے نظروں کی حفاظت ہوگی اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی. اور پھر نکاح کے معاملے کو شریعت نے آسان تر کر دیا, آسان تر. نہ بارات کی ضرورت, نہ جہیز کی ضرورت, نہ ڈول جمستوں کی ضرورت, نہ نمود نمائش کی ضرورت, یہاں تک کہ نکاح خاص قاضی کی ضرورت نہیں ہے. دو گروہوں کی موجودگی میں اجازت قبول سے نکاح ہو سکتے آسان ترین کر دیا. پھر ملک کو یہ بھی اجازت دی اگر تمہاری شہوت ایک عورت سے پوری ہوتی دو نکاح کر لو, 3 کر لو, 4 کر لو, رسنا وسلاسا بروبا, یہ سب اجازت دی. یہ سب بعد ہو رہا ہے بدکاری کا, زنا کا سربدام ہو رہا ہے. اب جو شخص زنا کا انتظار کرتے ہیں وہ صرف ایک حکم کی حرمت کو پامال نہیں کرتا, کئی حکموں کی حرمت کو پامال کر کے بدکاری تک پہنچتا ہے. لیکن اس کے باوجود شریعت نے زنا کا جرم ثابت ہونے کے لیے سخت شرطیں لگائی, سخت شرطیں. عام مجمے میں بیان کرنے کی باتیں نہیں, اشاروں میں بات کر رہا ہوں. کہا گیا کہ 4 مرد ہونے چاہیے گواہ, 4 مرد گواہ ہونے چاہیے. اور پھر گواہ بھی ایسے جنہوں نے عین بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہو تب یہ جرم ثابت ہوگا. شرطیں لگا دی اس کے لیے, اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ذرا کا بھی شک شبہ ہو تو اس سے حد ثابت ہو جائے گی. ذرا سا بھی شک شبہ ہو حد ثابت ہو جائے گی. میں ایک جملے میں ساری بات کو سمجھ رہا ہوں. اسلام نے حدود کے معاملے میں مجرم کو بچانے کی کوشش کی ہے, بچانے کی کوشش نہیں کی, بچانے کی کوشش, بچانے کی کوشش نہیں ہے. جرم کو ثابت کیا جائے اور ان کو حد جاری کی دیا, بلکہ کوشش یہ کی گئی کسی طریقے سے اس کی بے گناہی ثابت ہو جائے اور اس کو آزاد کر دیا جائے. حضور علیہ السلام کے بعد ایک کام آتے میں نے گناہ کیا, میں نے گناہ کیا, گناہ کیا, ادھر سے آئے, میں نے گناہ کیا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں. ارے کیا معاشرہ تیار کیا تھا میرے آقا نے, کیا سوسائٹی بنائی تھی, کیا لوگ بنائے تھے. آج وہ لوگ 100 قتل کر کے بھی اپنے جرم کا اقرار نہیں کرتے اور ادھر جرم ہوا, گناہ ہوا اور عرض کر رہے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دے, میں ناپاک ہو گیا ہوں, مجھے پاک کر دے. میری طرف سے آئے حضور نے چہرہ ادھر پھیر لیا, وہ ادھر آ گئے, مجھے پاک کر دے. آپ نے ادھر میں پھیر لیا, وہ ادھر آ گئے, ادھر میں پھیر لیا, ادھر آ گئے, 4 دفعہ اقرار. اور پھر حضور فرماتے ہیں ارے ہو سکتے ہیں تم نے ایسی چھیڑچھاڑ کی ہو, 200 کی نائر کیا ہو, اس لیے کہ زنا ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے, زنا پیروں سے بھی ہوتا ہے, زنا نظر سے بھی ہوتا ہے, زنا زبان سے بھی ہوتا ہے. یہ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے تم نے یہ کیا, نہیں اللہ کے نبی میں نے زنا کیا. پھر فرمایا ارے کہیں دیوانہ کو نہیں, پاگل کو نہیں ہے, کہیں اس نے شراب کو نہیں کی, نشے کو ایسی باتیں نہیں کر رہا,
تنقید بھی گئی نہیں، دیوانہ بھی نہیں، نشے میں بھی نہیں، اب سزا جاری کی گئی، بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب سزا جاری کی گئی۔ اور بعض روایات میں عورت کے بارے میں اور بعض روایات میں مرد کے بارے میں آتے ہیں کہ جب سزا جاری کی گئی اور اس کے جسم سے خون نکلا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زبان سے کچھ سخت الفاظ نکل گئے، اس شخص کے بارے میں حضور تک بات پہنچی، حضور نے فرمایا خالد اسے برا بھلا مت کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے سارے گناہگاروں نے اسے تقسیم کر دی ہے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ ارے کیا معاملہ تیار کیا تھا، ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا، چور کا ہاتھ کاٹا گیا، ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ ادھر بنا ہوئے، چور ادھر کھڑے اور وہ چور کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے خطاب کرتے ہوئے الحمدللہ الذی نجانی منکی، اللہ کا شکر ہے جس نے تیرے جیسے ہاتھ سے مجھے نجات دے دی، تیرے جیسے ہاتھ سے تو چوری کرنے والا ہاتھ کا میرے ساتھ لگا رہتا، مجھے دوزخ میں لے جاتا، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے تجھ سے نجات دے دی۔ ہے تو مسلم جس پر سزا جاری کی جائے آج کے دور میں اور وضو کہے کہ اللہ کا شکر کہ میں آخرت کے عذاب سے بچ گیا۔ میں یہ کر رہا تھا کہ مجرم کو بچانے کی کوشش کی گئی، بچانے کی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے آقا نے فرمایا شبہات کی وجہ سے حدود کو ساکت کر دو، شبہات کی وجہ سے حدود کو ساکت کر دو۔ اور کیا فرمایا، دوست بچے سے بات سنیے گا، فرمایا کہ قاضی اور جج معاف کرنے میں اگر غلطی کرے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کرے۔ معاف کرنے میں اگر غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن کہیں سزا دینے میں غلطی نہ ہو جائے۔ اور یہاں یہ بھی ڈال لیں، وقت مختصر ہے، بہت لمبی گفتگو نہیں کی جا سکتی، جہاں یہ بات بھی ڈال لیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے تو ہر طرف ہاتھ کٹے لوگ دکھائی دیں گے، ارے کتنوں کے ہاتھ کاٹو گے؟ لوگ پوچھتے کتنوں کے ہاتھ کاٹو گے؟ یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ یہ بات اس معاشرے کے لوگ کہہ سکتے ہیں جو معاشرہ چوروں کا معاشرہ ہے، ہر کوئی چوری چور، نیچے سے اوپر تک چور، کوئی چھوٹا چور، کوئی بڑا چور، کوئی خاک پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کرسی پر بیٹھا ہوا، چور ہی چور۔ تو اس لیے چوروں کے معاشرے کا خیال یہ کہ اگر ہاتھ کاٹے گئے تو ہر طرف گویا کہ ہاتھ کٹے لوگ دکھائی دیں گے۔ میں کہتا ہوں چاروں صورتوں میں ایک بااثر چور، ایسا نہیں کسی جنگلے کو پکڑ لو، کسی فقیر کو پکڑ لو، کسی تھرڈ کلاس کے چور کو پکڑ لو، نہیں، فرسٹ کلاس کے چور کو پکڑو، بااثر چور، ایک ہی چور چاروں صورتوں میں، چار چوروں کے ہاتھ کٹ گئے، پورے ملک کو امن اور سکون مل جائے۔ اور بہت سستا ہوتا ہے اگر چار ہاتھ کٹ کر 14 کروڑ یا 20 کروڑ انسان محفوظ رہتے ہیں تو یہ 14 کلو مہنگے دیں گے۔ سعودی عرب میں بھی بڑی چوری ڈکیتی ہوتی تھی، یہ سعودی حکومت سے پہلے حاجیوں کے قافلے تک محفوظ نہیں تھے، لوٹ لیے جاتے تھے، لیکن جب چوری کی سزا نافذ کی گئی، بہت پہلے جامعہ ازہر کے شیخ عبدالحلیم کا بیان اخبارات میں آیا تھا
کہ 18 سال میں سعودیہ میں صرف 10 آدمیوں کے ہاتھ کٹے، 18 سال میں، یہ بھی ابتدائی زمانے کی بات، اور ان 10 چوروں میں بھی زیادہ تر غیر ملکی تھے، سعودی نہیں تھے، غیر ملکی، جو سعودیہ کے قانون سے واقف نہیں تھے، چوری کے عادی تھے، وہاں جا کر بھی بات نہ آئے، مقامی لوگوں کے ہاتھ نہیں کٹے۔ تو کہہ سکتے آج کے سعودیہ کی عمارت کو دیکھ کر تو امیر لوگ ہیں، ان کی چوری کی کیا ضرورت، لیکن امیر تو آج ہی ہے، کل تک تو بہت غریب تھے، مانگتے تھے، سعودی چوریاں کرتے تھے، لیکن چلے سعودیہ کی انسان چھوڑے، آپ اپنے قریب کے وقت افغانستان کو دیکھ لیں، طالبان سے آپ کو بہت شکایتیں ہوئی، آپ کہہ سکتے ہیں ان سے غلطیاں ہوئی، انسان سے کمزوریاں مربوط ہوئی، وہاں بے انتہا غربت تھی، صرف ساتھی روٹی سے مظفر آ جاتی تھی، وہ اپنے آپ کو خوشحال سمجھتا تھا، اور غربت زدہ اور جنگ زدہ ملک کے اندر طالبان نے اسلام کی سزا کا قانون جاری کیا، غربت کے باوجود چوریوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور جو لوگ کہتے تھے کہ غربت اور ظلم ان کا چوری دامن کا ساتھ ہے، ان کے منہ بند ہو کر رہے تھے، غربت تھی اور ظلم نہیں تھے، چوری چکائی نہیں تھی، اور پونجی طالبان اس کو ہوئے، ڈاکوؤں کی بارش ہونے لگی، لیکن ساتھ چوری اور ڈکیتی کا بھی سلسلہ راستہ ہو گیا۔ یاد رکھیے اسلام میں مجرموں کو اہمیت نہیں، معاشرے کو اہمیت ہے، مجرموں کو اہمیت نہیں، اور ہم مجرموں کو اہمیت دینا چاہتے ہیں، مجرموں کو۔ اور آج کل یہ جو بحث چلی میڈیا نے حدود آرڈیننس کا، نہ ہی میرا یہ موضوع ہے اس کا، اور نہ ہی میں اس پر بحث کرنا چاہتا تھا، میں تو حدود اور تعبیرات کا جو اسلام میں تصور ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے کئی بحث شروع ہو گئی۔ اس بحث کی اس وقت تو کیا ہے، مناسبت کیا، یعنی کیا کوئی ہنگامی مسئلہ پیش آ گیا کہ ایک دم پورے صفحے کے اشتہارات آ رہے حدود آرڈیننس کے بارے میں، اور بڑے بڑے منڈے مذاکرے اور مباحثے ہو رہے، ضرورت ہے بجٹ پر بحث کی جاتی، ضرورت ہے سہولت میں جرائم کثرت سے ہو رہے، اس پر بحث کی جاتی، ضرورت اس بات کی تھی تو ملک کی صنعتیں، ملک کی تعدادیں قومیوں کے بھاؤ فروخت کی جانی ہے، اس پر بحث کی جاتی، لیکن شکل ایک دور پر بھی حدود آرڈیننس پر بحث کرنے کی، اور اس میں بھی صرف زنا کے بارے میں، اور زنا کی بھی صرف عورت کے بارے میں۔ اللہ اکبر، عورت کو تو مظلوم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور حدود میں ترمیم کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کیا ہماری این جی او اور ظالم وڈیروں جاگیرداروں کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی، اور ان کے خلاف آج تک میں نے ایک اشتہار نہیں دیکھا جو ظالم جاگیردار اور وڈیرے بعض بے سہارا غریب بچیوں کی برسرعام عزت لوٹ لیتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی پیش ہے، ہم نے اخبارات میں خبریں کری، بہنوں بیٹیوں کو، ماؤں کو ننگا کر کے
بساروں جنگوں میں پھیلایا گیا. کیا اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں تھی؟ آپ کو مجرموں سے تو ہمدردی ہے، مظلوموں سے ہمدردی نہیں. چور سے ہمدردی ہے، چور کا ہاتھ کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ لیکن جس چور نے ایک غریب بیوہ جس نے اپنی نوجوان زندگی کے لیے گھروں میں ماسی کا کردار ادا کر کے ایک پیسہ کی تھی، اور سادہ سا جہیز تیار کیا تھا، جس چور نے اس گھر کا صفایا کر دیا، کیا اس چور کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے؟ اس چور کے حق میں آواز اٹھاتے؟ معاذ اللہ، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ہمارا معاشرہ مجرموں کا معاشرہ بن گیا، مجرموں کا حلیتی معاشرہ. کاروکاری کے نام پر بس وہ قتل ہو جائے، ان کی قربانی اور رجم میں ایک کا قتل ہو جائے، اس پر آواز اٹھائی جائے. قبائلی انتقام میں بس وہ قتل ہو جائے، ان کی قربانی اور قصاص میں ایک کو قتل کیا جائے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی. میرے بزرگوں دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ نہ کرے آج اگر یہ حدود کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے، منسوخ کرانے میں کامیاب ہو گئے، تو خطرہ ہے کل توہین رسالت کا قانون اور جتنی اسلامی شکیں ہیں وہ آہستہ آہستہ انسانی حقوق کے نام پر، آزادی کے نام پر، آزادی نسواں کے نام پر، جمہوریت کے نام پر وہ نکال دی جائیں گی. انشاءاللہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی اور ہمت عطا فرمائی تو ہماری آواز ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو اسلام کے قانون کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری رکھنا چاہتے ہیں. تجارت کے شعبے میں، سیاست کے شعبے میں، عدالت کے شعبے میں، ایوان حکومت کے شعبے میں ہماری آواز ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوگی جو اس ملک سے اسلامی قانون کو نکالنا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نہیں کر سکتا لیکن اعلانات ہے. فرماتے ہیں میری بیٹی کو مرغی کے دورے کرتی ہوں، دعا کرا دے اللہ اس کی بیماری ختم فرما دے. ہم لوگ سے دعا کرتے ہیں. مرحوم عبدالستار کے لیے دعائے مغفرت کروا دے. اگلے درس کا موضوع انشاءاللہ تصدق اور بیعت کی شرعی حقیقت، شرعی حیثیت، تصدق اور بیعت کی شرعی حیثیت یہ ہوگا انشاءاللہ. اگلا ماہانہ درس انشاءاللہ اتوار 9 جولائی کو ہوگا. القرآن کورس کے 35 طالبات کی گرمیوں کی چھٹیوں کو کارآمد بنانے کے لیے 45 روزہ کورس 2 جولائی بھی شروع ہو رہا ہے، یعنی حیدرآباد گلشن اقبال سائبر ایریا بند روڈ میں. تمام ساتھی نے اس میں شرکت فرمایا. کیسر پرائم کا مرحوم پچھلے دو انتقال فرما گئے. نوجوان ساتھی نے دینی امور میں بند کر حصہ لیتے تھے، ان کی منفرد کے لیے دعا دی جائے. پچھلے درس کے قرآن بموجود تجاری تحقیق کے کیسر باہر افطار سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. خواتین دس دعا کا مسلمان باہر آئے. آج کے درس قرآن کے کیسر یہاں القرآن فوکس سینٹر سے 1 ہفتہ بعد حاصل کی جا سکتی ہے. اس ہفتے کے سرد مومن جس میں حدود عالمین سے متعلق مضامین ہیں وہ افطار سے حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ اہم اعلان ہے. میرے درس جو مدنی مسجد میں ہوتا ہے اس کا 27 کیسوں پر مشتمل دوسرا پارا یعنی سیکون خوبصورت پلاسٹک باکس میں اسٹار پر دستیاب ہے. اور آج خریداری کرنے والوں کو گاڑی کا ایک بڑا اسٹیکر اور 2 ٹکٹ پر مشتمل ایک مکمل پارا فری دیا جائے گا. تمام حضرات اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں.
الفلاح کا مرکز 20 جون کا 31 جولائی یہ شروع ہو رہا ہے جامعہ معہد الخلیل الاسلامی میں. اس میں بھی سب حصہ لے لیں, بچے بھی بچیاں بھی, سب کے انتظام فرماتے ہیں. صحابہ کرام کے نام ذکر کر دیجیے, مجھے یاد نہیں ہے. ایک نمبر پہلے شاید ہوا تھا میری کہانی کے نام سے, تو اس کے سامنے نے ترجمہ کر دیا مائی اسٹوری کے نام سے. میں نے جو لکھا تھا تو انگریزی ترجمہ اس کا ایک ساتھی نے کر دیا, اور ایک صاحب نے اللہ کے رضا نے اس کو چھپا دیا. جو انگریزی کا ساتھی ہے وہ باہر اسپتال سے مفت حاصل کر سکتے. اس کے علاوہ بہت ساتھیوں کو پتہ بھی ہوگا, وہ بتا بھی دیا جائے کہ انشاءاللہ العزیز منگل کے دن اللہ پاک نے چاہا 13 جون کو میری عمرے کے لیے روانگی ہے, اور وہاں سے اللہ پاک نے توفیق دی تو انشاءاللہ جنوبی افریقہ کے بعد شہروں میں بعض احباب نے درس قرآن رکھے ہیں, انشاءاللہ وہاں روانگی ہوگی. اعلان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگلے درس سے پہلے ابل تو امید ہے کہ میں حاضر ہو جاؤں گا, نہیں ہوا تو انشاءاللہ درس ہوگا. اور اس کے علاوہ وہاں کسی کے جاننے والے رشتے دار جو دوست احباب ہوں تو وہ ان کے دوست وغیرہ سے مطلع فرمائیں یا ان کو اطلاع کر دیں تاکہ وہاں جو دوست کے دوستے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو سکے. وہ کسی کی گاڑی کی پلیٹ کر کے نہیں, وہ کہیں وہ اپنی پلیٹ لے جائیں. ہمارے محترم حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میری گاڑی اس نے چوری کر دی, ہمیں تو صرف پلیٹ ملی ہے, گاڑی نہیں ملی. بہرحال اللہ کرے گاڑی کی مل جائے کہیں سے, تو گاڑی چوری ہو گئی ہے. ہماری سب کے لیے خصوصی دعا کی جائے, اللہ پاک چوروں کو ہدایت دے دے. اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اللہ پاک اسلامی قانون جاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے, ایسے چوروں کو ہاتھ کٹے تو کسی کو چوری کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عبد یا غفار یا ستار یا غفار یا ذو الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا رب العالمین, اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ کچھ اعلانی سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری ساری لغزشوں کو معاف فرما دے, ہماری کمزوریوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم ناپاک ہیں, ہم کو پاک فرما دے. اللہ کو پاک فرما دے. اللہ ظاہر بھی پاک فرما دے, باطن بھی پاک فرما دے. اللہ ایمان کا نور عطا فرما دے ہمارے دل میں, ہمارے دماغ میں, ہماری آنکھوں میں, ہمارے کانوں میں, ہماری زبان میں, ہمارے جسم میں, ہمارے خون کے قطرے قطرے میں اللہ ایمان کا نور پیدا فرما دے. اللہ ایمان کا نور عطا فرما دے. اے اللہ جن احباب نے جن حضرات و خواتین نے دعاؤں کے لیے کہا, یا اللہ سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما, نیک تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے تندرستوں کو خوشحالی عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. جن کی اولاد سنی ہے ان کی اولاد کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما, نیکیوں کو قبول فرما. اللہ اسلام کا گور بالا فرما, اسلامی قانون کا گور بالا فرما. اللہ ہماری زندگی میں, ہمیں اپنی زندگی میں, اس ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اسلامی قانون کا نفاذ اور اس کی برکات دیکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کرم فرما, اللہ رحم فرما, اللہ معاف فرما. یا اللہ آج کے بجنے میں جتنے بھی حاضرین اور حاضرات ہیں, سامعین اور سامعات ہیں, اے اللہ سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما دے. اللہ سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما دے. اللہ کو مانگے
اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، مناسب اور نیک رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ پورے شہر میں اور پورے ملک میں درس قرآن کے یہ حلقے قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کے لیے کوشش کرنے والے ساتھیوں کی کوشش کو قبول فرما دے۔ اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہر وہ خیر عطا فرما جو تیرے نبی نے تم سے مانگی، اور ہر اس شر سے ہماری حفاظت فرما جس شر سے تیرے نبی نے تیری پناہ مانگی۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وآل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آج کے درس میں کچھ تاخیر ہو گئی، ہم ساتھیوں سے دل سے معذرت خواہ ہیں، یہ غیر اختیاری طور پر تاخیر ہوئی، اور رات کو انشاءاللہ مدنی مسجد میں نارتھ ناظم آباد میں مغرب کے بعد درس ہوگا انشاءاللہ، اس میں بھی ساتھیوں سے شرکت کی درخواست۔